بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور یہ واجب ہے۔ جو آدمی وطر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ وطر کی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ وطر کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم پہلے اس کو سیکھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ایک دفعہ پہلے اس کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ تو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ نیت آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندہ زبان سے بول کر نیت کرتا ہے تو زبان سے بول کر کرنا نیت بھی ٹھیک ہے اور مستحب عمل ہے، لیکن ایک بندہ دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے 3 رکعت نماز وطر پڑھنا ہے، تو جو آپ کے دل کے اندر ارادہ آپ نے کیا ہے وہ بھی معتبر ہوگا، اس کا بھی اعتبار ہوگا، وہ بھی آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں گے اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ لیں گے۔ پھر ہم ثنا سے شروع کریں گے۔ ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، ساتھ سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر کے پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہوئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لینی ہے۔ پھر تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وطر کی نماز کے اندر پہلے قعدہ اولیٰ کے لیے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے اندر آپ نے تشہد پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، تو پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ وطر کی نماز کے اندر عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تیسری رکعت کو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ سورہ فاتحہ اور ساتھ اس کے کوئی بھی سورت ملا لیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وطر کی نماز کے اندر تینوں رکعات میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی چیز رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ یا اس کے ساتھ کوئی بندہ سورت پڑھنی بھول جاتا ہے یا سورت نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو وطر کی 3 رکعات میں سورہ فاتحہ اور سورت ضرور پڑھی جائے گی۔ تو تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور دعائے قنوت پڑھنی ہے تیسری رکعت کے اندر۔ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پھر وہ اگر سیکھ رہا ہے تو اس کو جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی اس کو یہ دعا پڑھ لے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ بھی یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 بار یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ وہ 3 بار یہ کہہ لے تو اپنا رکوع کرے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے اور اپنی نماز کو نارمل طریقے کے ساتھ مکمل کرے کہ تشہد پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر لے، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور پھر وطر کی نماز کس وقت سے لے کر کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وطر کی نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی جس وقت تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عموماً بندے تو کیا کرتے ہیں کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ہی وطر پڑھ لیتے ہیں، جو کہ اچھا ہے، کیونکہ اکثر بندے یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم صبح نہ اٹھ سکیں، تہجد کی نماز کے لیے ہماری آنکھ نہ کھلے تو وطر کی نماز بھی ہماری ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ شام کو ہی وطر پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر کسی بندے کو امید ہو کہ میں ابھی سنتیں پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت صبح تہجد کے وقت میں اٹھوں گا تہجد کی نماز کے لیے،
تو ساتھ میں وطر بھی پڑھوں گا، تو وہ بھی ایک اچھا اور اچھا عمل ہے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی نماز جو ہے، وطر کی نماز ہو یا فرض ہو یا سنت ہو، ہمیں سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں نماز پڑھنے کا جو ہے طریقہ کم از کم وہ صحیح آنا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کل قیامت کے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی